لیکن ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ان بچوں میں بات کرنے کا اعتماد پیدا ہو۔ جب انہیں کہا جائے کہ آئیں اور بات کریں تو ان کے اندر کوئی ہیزیٹیشن یا جھجک موجود نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آغاز ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑے کام دنیا میں لیے، وہ بڑے سے بڑا کام، یعنی ہم چھوٹا کام نہیں، بڑی بات کرتے، قوموں کی زندگیاں بدل دیں، زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیں، تو وہ بڑے سے بڑے کام انہوں نے اپنے نبیوں سے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو بہترین صفتیں عطا کی، ان میں سے ایک جو صفت ہے وہ ہے بات کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں خود احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی اتنی جامع اور خوبصورت بات کرتے تھے کہ اتنی مختصر اور اتنی جامع بات ہو ہی نہیں سکتی، بڑی چھوٹی چھوٹی سی بات۔ مثلا اگر آپ میں سے عربی کا ذوق ہو تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر معنی بہت بڑے بڑے ہیں لیکن الفاظ اور جملے بہت چھوٹے۔ آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اب آپ اس کی تشریح کرتے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 4 الفاظ ہیں کل، اور ان کے اندر انسانی زندگی کے بہت قیمتی اصول بیان۔ ایک نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ چلیے ہم چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں، کون بتائے گا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہوا ہے؟ کیوں جی؟ ہاتھ کھڑا کریں مدرس میں سے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیپ کریں جی ان کے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر ماشاءاللہ بہت طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، یعنی کسی لڑائی میں، اور انہیں وہاں سے جانا پڑا اور بھاگ گئے اور جا کر کسی جگہ پر پناہ لی، اور وہاں جہاں پناہ لی تو وہ بھی ایک نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کا نام تھا، ان کے ساتھ رہے، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے شادی ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب دوبارہ جاؤ اور جا کر فرعون جو ہے اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں ریڈی ہوں، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ حل فرمائیے۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کچھ توتلا پن تھا، بات کرنا مشکل تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دعا سکھائی، اور اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بھی لکھ دی۔ ہم آغاز وہاں سے کرتے۔ آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہے، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 25 سے لے کر 27-28 تک، اور بڑی آسان دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے رب میرے لیے میرا سینہ کھول، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا۔ سورہ طٰہٰ آیت 25 سے شروع ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں 3-4۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری جو زبان میں گرہ لگی ہوئی ہے، لکنت ہے، یا اللہ اس زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں، اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی گفتگو کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو آپ کا بچہ بات کرتے ہوئے گھبرائے گا انشاءاللہ۔